النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہیں منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر صدیق سے وہ آئین عشق و وفا کے لا۔ دنیا مسلمان پہ بہت تنگ ہو گئی، عمر فاروق کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جس سے گناہوں نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان سے وہ زاویہ شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں نہ مارا مارا پھرے گدائے علم، باب علم سے وہ خیرات مانگ کے لا۔ میرے واجب القدر حضرات، علماء اکرام اور محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کا سہارا لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے عظمت صحابہ کرام۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اس میں جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ جب صحابہ ہدایت یافتہ، جو ان کی پیروی کرے گا وہ بھی ہدایت پا جائے گا، اور اس ہدایت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کا معیار ایمان ہے، اور ایمان کا معیار اصحاب پیغمبر ہیں۔ قیامت تک آنے والے انسانوں، اگر تم اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم صاحب ایمان بننا چاہتے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پوری انسانیت کو بتا دو کہ ہم نے ایمان کا معیار اصحاب پیغمبر کو قرار دیا ہے۔ اب جس کا ایمان صحابہ جیسا ہوگا وہ ہدایت پائے گا، جس کا کلمہ صحابہ جیسا ہوگا وہ ہدایت پائے گا، جس کی نماز صحابہ جیسے ہوگی وہ ہدایت پائے گا، اور اس ہدایت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کیونکہ جب صحابہ مفلحون جو تابعدار ہوگا وہ بھی مفلحون، جب صحابہ فائزون جو تابعدار ہوگا وہ بھی فائزون، جب صحابہ راشدون جو تابعدار ہوگا وہ بھی راشدون، جب صحابہ محتدون جو تابعدار ہوگا وہ بھی محتدون۔ جب اخلاق و اعمال، انداز و کردار صحابہ والا ہوگا تو پھر وہ صحابہ کا تابعدار بن جائے گا، اور وہ پھر جنت کا بھی وارث بن جائے گا۔ سامعین محترم، صحابہ امت اور نبوت کے درمیان پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر پل کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو تمام رابطوں تعلقات ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ ہاں، امت اور نبوت کے درمیان صحابہ والے پل کو ہٹا دیا جائے تو امت کا نبوت سے رشتہ کٹ جاتا ہے، پھر نہ قرآن محفوظ رہ سکتا ہے، نہ نماز محفوظ رہ سکتی ہے، نہ اذان محفوظ رہ سکتی ہے، نہ روزہ محفوظ رہ سکتا ہے، نہ کلمہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ ہیں تو قرآن ہے، صحابہ ہیں تو دین ہے، صحابہ ہیں تو حدیث ہیں، صحابہ ہیں تو کلمہ ہے، صحابہ ہیں تو نماز ہے، صحابہ ہیں تو روزہ باقی ہے، صحابہ ہیں تو اذان محفوظ ہے، صحابہ ہیں تو اسلام کی کرنیں محفوظ ہیں۔ اگر صحابہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہم تک دین پہنچانے والے صحابہ، ہم تک نماز پہنچانے والے صحابہ، ہم تک احادیث پہنچانے والے صحابہ، ہم تک ایمان پہنچانے والے صحابہ، ہم تک قرآن پہنچانے والے صحابہ، ہم تک کلمہ پہنچانے والے صحابہ، ہم تک اذان پہنچانے والے صحابہ، ہم تک پیغمبر کی ساری تعلیمات پہنچانے والے صحابہ، ہم تک پیغمبر کی ساری تعلیمات پہنچانے والے صحابہ۔ داڑیاں اس لیے کہ صحابہ تھے، پگڑیاں اس لیے کہ صحابہ تھے، حیا اس لیے کہ صحابہ تھے، دیانت اس لیے کہ صحابہ تھے، صداقت اس لیے کہ صحابہ تھے، تلاوت اس لیے کہ صحابہ تھے، دیانت اس لیے کہ صحابہ تھے، سخاوت اس لیے کہ صحابہ تھے، شجاعت اس لیے کہ صحابہ تھے۔ میری جان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن معیار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کی دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ میں چلتی تلوار صحابہ، صادق و امین صحابہ، احسن میں حسین صحابہ، وہ آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، توحید کے دائی صحابہ، صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ، آقا کے سپاہی صحابہ، ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، آیار نے خود تسلیم کیا اعلیٰ معیار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں حب دار صحابہ کا، فردوس کہنا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، میں عدیم کروں گا محشر تک اونچا پرچار صحابہ کا۔ اسلام وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تب اس میں بہار آئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔